أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم و مکرم، سورہ بلد مکیہ صورت ہے، 90 نمبر ہے ترتیب میں، نزول کے اعتبار سے 35 نمبر ہے، 20 آیتیں، 1 رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں رب فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر یعنی شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس حال میں کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور انسان کے والد کی قسم اور اس کی اولاد کی۔ اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ رب العزت کا اس شہر مکہ کا قسم کھانا اس حال میں، اس کے ساتھ یہ حال مقید کہ آپ اس شہر میں مقیم ہوں، گویا شہر مکہ اس وقت معظم اور مکرم ہے۔ شہر مکہ ویسے شروع سے ابراہیم خلیل اللہ نے آباد کیا، اس سے پہلے آباد ہے، اس سرزمین پر، اس کرۂ ارض پر اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلے جو اس زمین پہ گھر لوگوں کے لیے بنا برکتوں کا، وہ مکہ میں ہے، جو خانہ کعبہ ہے، ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے پھر آباد کیا، پھر ان کی دعائیں، پھر جب رسول اللہ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو اور برکتیں۔ اس کرۂ ارض پر سب سے زیادہ جو برکتیں ہیں وہ خانہ کعبہ میں اللہ نے رکھی، ایک نماز 1,00,000 کے نمازوں کے برابر۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، تو لہذا اس شہر کی قسم، کیونکہ رب العالمین کے سب سے اعلیٰ و بالا نبی جو اس کائنات کے لیے جس کو رحمت بنایا، لہذا وہ جہاں رہے وہاں برکتیں، وہاں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں وہاں برکتیں ہوتی ہیں، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اللہ والا کسی جگہ پر تشریف فرما ہو جائے، جلوہ گر ہو جائے، تو وہ جگہ تا قیامت برکتوں والی بن جاتی ہے۔ معلوم ہو کہ کسی بھی چیز کی تعظیم و تکریم کا مدار اس پر ہے جب وہ چیز آپ کے ساتھ ملتبس اور مقارن ہو۔ جو آپ مکہ میں تھے تو مکہ مکرم تھا، اور جب آپ مدینہ میں آ گئے تو یثرب کے بجائے وہ مدینہ منورہ ہو گیا۔ جیسے مکہ برکت والا تھا، ایسے مدینہ بھی برکت والا شہر بن گیا۔ جیسے 10 کروڑ کا کوئی قیمتی ہیرا اگر تجوری میں کسی اس میں رکھا ہو، تو وہ جس میں وہ 10 کروڑ کا پتھر ہے تو وہ تجوری اسی کی وجہ سے جو ہے 10 کروڑ کی بن جاتی ہے۔ اگر وہ ہیرا یا ایک ہیرا ہے جو 10 کروڑ کا ہے، اگر وہ ہیرا کسی انگوٹھی میں جوڑا ہو تو وہ انگوٹھی 10 کروڑ کی بن جاتی ہے، اور اگر وہ ہیرا کسی ہار میں لگا دو تو وہ ہار 10 کروڑ کا ہو جاتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے افضل مخلوق میں
خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہے، جیسا کہ جبریل امین علیہ السلام نے کہا میں نے زمین کے تمام مشارق اور مغارب کو کھنگال ڈالا، میں نے دیکھا اس پوری زمین کو، پس میں نے سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل کسی شخص کو نہیں پایا۔ سو جب آپ آسمانوں پر تھے تو آسمان سب سے افضل تھے، حضور آسمانوں پر بھی تشریف لے گئے تو آسمان برکت والے بن گئے، اور جب آپ زمین پر آئے تو زمین سب سے افضل تھی، مکہ میں تھے تو مکہ سب سے افضل تھا، مدینہ میں آئے تو مدینہ منورہ سب سے افضل تھا، وادی بدر میں تھے تو وہ سب سے افضل وادی تھی، وادی بدر، جبل احد پر آئے تو وہ سب سے افضل تھا، جب غار حرا میں تھے تو وہ سب سے افضل، اور غار ثور میں تھے تو غار ثور سب سے افضل، شب ہجرت میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے کندھوں پر تھے صدیق اکبر سب سے افضل، جب عرش پر پہنچے تو وہ سب سے افضل، اور جب قبر انور کے فرش پر محو آرام ہے تو وہ فرش سب سے افضل۔ عرض ہے کہ عرش سے فرش تک ہر چیز کی تعظیم اور تکریم کا مدار آپ کی ذات سے ہے، اور اب ہر چیز کی فضیلت آپ کے دامن سے وابستہ ہے۔ جو اس رسول اللہ کا سچا امتی بن گیا اس کو بھی فضیلت مل گئی، وہ اللہ والا بن گیا، پھر ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اس کی دعا قبول ہے۔ تو اس لیے رب نے فرمایا اس شہر کی قسم جس میں آپ جلوہ گر ہیں، اور والد اور اس کے اولاد، اس سے مراد کون ہے؟ مجاہد و قتادہ، حسن اور ابو صالح نے کہا والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اس کی اولاد سے مراد ان کی نسل ہے۔ بعض نے کہا والد سے مراد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، اور اولاد سے مراد ان کی ذریت ہے، یا والد سے مراد ہمارے پیارے عقائد و جہان محمد رسول اللہ ہیں، کیونکہ اس سے پہلے آیتوں میں آپ کا ذکر ہے، اور اولاد سے مراد آپ کی امت مرحومہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے والد کے طرح ہوں، تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ سنن ابو داود میں یہ حدیث موجود ہے۔ جواب قسم، یہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں فرمائی، پھر لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، رب فرماتا ہے بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا فرمایا، بڑی مشقت اس نے جھیلنی ہے، یعنی انسان کو شدت اور مشقت کے کئی مراحل میں پیدا کیا ہے۔ ایک مرتبہ اس کی ماں کے پیٹ میں، پھر اس کے دودھ پینے کی مدت میں، پھر جب وہ بالغ ہو گیا تو اپنے معاش اور روزگار کی مشقت میں مبتلا ہو گیا، پھر اس کے بعد موج کی شدتیں، اس کے بعد حشر کی محنت، مشقتی مشقتیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کادحن، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا کافر انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، قادر نہیں ہو سکے گا، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ یقول، وہ کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا۔ ولید بن مغیرہ کہتے میں نے اس نبی کے خلاف ڈھیروں مال خرچ کیا، تو اللہ نے فرمایا یہ کیا سوچتا ہے، ایحسب ان لم یرہ احد، ایک دین کے لیے مال استعمال کرنا ہے، ایک دین کے خلاف سازش کر کے مال استعمال کرنا، تو یہ اس کے لیے وبال جان بنے گا۔ جو دین کے خلاف سازشوں میں جو تمہاری سوچیں، اے انسان، تمہاری زبان، تمہارے قدم اٹھتے ہیں، یہ تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے۔ دین کے لیے خرچ کرو، دین کے خلاف خرچ نہ کرو ورنہ ڈوب جاؤ گے، ورنہ دین کی حفاظت تو اللہ کرتا ہے نا، اور سازش کرنے والے، تو یہ دین کے خلاف سازش کر رہا تھا،
تو جی دو دین کے خلاف سازش کرتا ہے ان کی اصل میں خطا ہوتی ہے. ولید بن مغیرہ کے اصل میں خطا تھی جو ہم نے سورہ قلم میں پڑھا تھا. اس کا دوسرا نام کیا تھا؟ سورہ نون. نون والقلم وما یسطرون. تو یہ کیا گمان کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ الم نجعل لہ عینین، اس نے کبھی سوچا کہ میری آنکھیں کس نے دیے؟ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائی؟ ہم نے انہیں دو آنکھیں نہ عطا کی؟ دنیا میں کوئی ہے کہ کوئی ایک آنکھ ایجاد کر سکے؟ ہے کوئی ایسے؟ دنیا سائنس نے بڑی ترقی کر لی نا، کوئی ایک آنکھ تیار کر سکتا ہے؟ اور ہم نے ان کو دو آنکھیں دیے ہیں. وَلِسَانًا، ایک زبان، وَشَفَتَيْن، اور دو ہونٹ. زبان میں کیا تاثیر ہے، کیا قوت ہے، کوئی بنا کے دکھا دے. اور ہونٹ، اللہ کی ایک ایک نعمت. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے اس کو دونوں راستے دکھائے. بعض نے کہا صدین، والدہ کی چھاتی دنیا میں آئے اور دودھ پینے لگا اسے. لیکن زیادہ تر مفسرین نے کہا کہ خیر اور شر کے دونوں راستے، کہ یہ خیر کا راستہ اس پر چلو، یہ شر کا راستہ ہے، فساد کا راستہ، اس پر مت چلو ورنہ پچھتاؤ گے. انسان تو ویسے بھی کمزور ہے، تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو خود بگڑ جائے گا. جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، فساد نہ کرو زمین میں، علاقے میں، خاندان میں، دفتر میں، یونیورسٹیز میں، زمین میں فساد نہ کرو. کہتے ہم تو اصلاح کرتے ہیں. فسادی بھی اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں، لیکن یہ تو شکلوں سے، ان کے ارادوں سے، ان کے چلنے پھرنے سے پتہ چلتا ہے فسادی کون اور مصلح کون. بولا تمہارا طرز بیان منافقینوں اور یہ مختلف. رسول اللہ علیہ السلام پھر اس کے امت تک قیامت تک یہ رہیں گے. اللہ ان کے شر سے بچے، بولو امین. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس وہ دشوار گھاٹی سے نہیں گزرا. عقبہ کیا ہے؟ عقبہ پہاڑوں کے درمیان دشوار گزر کا راستہ، اس کو عقبہ کہتے ہیں. اس کو طے پار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس نے وہ دشوار گھاٹی کو عبور نہ کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، آپ کو کیا معلوم کہ عقبہ کیا ہے، وہ دشوار گھاٹی کیا ہے. فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ گردن آزاد کرنا ہے، یا کسی قرض خواہ کو قرض سے، یا غلام کو اس کی غلامی سے چھڑانا ہے، آزاد کرنے. فق کو کمانا ہے توق اور بیڑیوں کا کاٹ دینا. اور یہاں اس سے مراد ہے کسی انسان کے گلے سے غلامی یا قرض کا توق اتار دینا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے، عضو جانتے ہو نا، ہر عضو کے بدلے اس کا ہر عضو جو ہے نا جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد کر دے گا. بخاری کی حدیث ہے. اور فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی کو بھوک ہے اس کو اپنے کھانا کھلایا. مسغبہ اس کا معنی ہے بھوکا ہونا. بھوکوں کو کھانا کھلانا کی فضیلت حدیث مبارکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پیارے آقا دو جان علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اسلام کہ کون سے حکم پر عمل کرنا سب سے افضل ہے؟ فرمایا تم جس شخص کو پہچانتے ہو خواہ نہ پہچانتے ہو اس کو کھانا کھلاؤ،
اور سلام کرو، بخاری کی حدیث ہے، پہچانو یا نہ پہچانو، بھوکا کھانا کھلا دو، سلام کرو مسکرا کے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلام کرنا بھی رسم و رواج پر ہے، اور کھانا تو کہتے یہ کھلائے گا تو ہم کھلائیں گے، یہ کھلائے گا تو ہم کھلائیں گے۔ شادی حالوں میں بھی کھانا کھلا کے لفافے لیتے ہیں، کہتے اس کو لفافہ دیں گے جس نے دیا۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا رسم و رواج اسلام کے رہیں گے، اللہ کے لیے کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میں رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے والے اللہ کی رضا کے لیے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان تو اللہ کے رضا کے لیے کرتا ہے، پھر یوں ایسے کیوں کرتا ہے؟ یتیم اندھا مقربہ، ایسے یتیم کو کھانا کھلا جو رشتہ دار، مقربہ ذی القربہ، مقربہ رشتہ دار یتیم، یتیم بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، اس پر صدقہ کرنا، کیونکہ اس کو دو وہ ثواب ملیں گے، ایک رشتہ داری کا اور ایک صدقے کا۔ اور مسکین ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو، مسکین مٹی پر بیٹھا ہوا ہے، ہاں خاک نشین مسکین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص جو راستہ فٹ پاتھ پر پڑا ہو اور اس کا کوئی گھر نہ ہو، کراچی شہر میں تو اکثر ہیرونی ایسے ہوتے ہیں، زیادہ تر فٹ پاتھوں پر پڑے رہتے ہیں۔ بہرحال کھانا کسی کو بھی، اگر کتا بھی بھوکا ہے تو اس کو کھلاؤ تب بھی ثواب ملتا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے۔ ثم کان من الذین، یہ کھانا بھی کھلایا اور پھر ان لوگوں میں سے ہو جو اللہ کے وحدانیت پر، رسول اللہ کے رسالت پر عقیدہ رکھتا ہو، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید نصیحت کی اور ایک دوسرے کو رحم کی نصیحت کی۔ کیا مقصد؟ بعض مفسرین نے کہا صبر کی وصیت سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، اور رحم کی وصیت مراد مخلوق پر شفقت ہے، اور اسلام کے تمام احکام کا مدار اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور مخلوق کی شفقت پر ہے۔ اللہ کے بندے تو بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، دنیا میں پھرتے ہیں، میں ان کا غلام بنوں گا جن کو اللہ کے بندوں سے پیار ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں سے پیار، یہ اللہ والوں کی پہچان ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، وہیں لوگ دائیں طرف والے کہاں پڑھے ہم نے؟ سورہ واقعہ میں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں، قرآن کے منکر ہوئے، اصحاب المشأمہ، انہیں ان منحوسوں کو اعمال نامہ کس ہاتھ سے دیا جائے گا؟ الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں دائیں ہاتھ تو دھوتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا اعمال نامہ قیامت کے دن مجھے دائیں ہاتھ سے عطا کر اور میرے ساتھ آسان حساب کتاب فرما۔ اور جب یہ ہاتھ دھوتے ہیں اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، الٹے ہاتھ اور گردن کے پیچھے نہیں، یہ جہنمیوں کا وہ ہوگا۔ تو یہ مشأمہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوگی آگ، ٹھیک ہے نا، آگ اس پر بالکل۔ کیا مقصد؟ کافروں کو دوزخ میں ڈال کر دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور کسی دروازے کو کھولا نہیں جائے گا، نہ دوزخ سے ان کا کوئی غم بار، یعنی کوئی غمزدہ ہوگا، نہ کوئی اس کو باہر نکالنے والا ہوگا، نہ اس کی پریشانی باہر نکلے گی اور نہ اس کے اندر کوئی خوشی آئے گی، یہ اس میں تڑپتا رہے گا۔ اللہم اجرنا من النار ومن خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ کریم اللہ سے دعائے قرآن مجید فرقان حمید
کہ تعلیمات سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت یاب، ہمارے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔